بھائیوں، آپ کے جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ ہمیشہ پیار سے پیش آؤ، ہمیشہ ان کی بات سنو، ان کو اپنے پاس بٹھاؤ، ان سے باتیں کرو، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ۔ کتنا ٹائم گزر گیا؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 25 سال، تم بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے ہو تم، ابھی تمہارا وقت ہے، تمہارا خیال کرنے کا ٹائم ہے۔ تم نہیں خیال رکھو گے تو کون خیال رکھے گا؟ انہوں نے تمہارا خیال رکھا، تمہیں یونیفارم دیا، تمہیں سکول لے کے گئے، تمہارا ناشتہ پانی تمہارا خرچہ سب اٹھایا، اب کیوں گھبراتے ہو؟ اب کس بات کی اب تمہیں پریشانی ہے؟ ان پہ خرچ کرنے سے تم غریب نہیں ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان سے باتیں کیے کرو، ان کے ساتھ دکھ سکھ بانٹا کرو اپنے۔ میں خود ایک پیزا ڈیلیوری کی لوکل سی جاب کرتا ہوں، تو پتہ ہے نا، کل جب میں پیزا ڈیلیور کرنے گیا نا ایک محلے میں، تو وہاں پر مطلب میں نے پیزا ڈیلیور کیا، ایک اچھا خاصا گھر تھا، اچھا خاصا 2-3 گاڑیاں اندر کھڑی ہوئی تھی ان کے گھر میں۔ وہاں پہ جب میں گیا تو میں نے ان کو پیزا ڈیلیور کیا، تو پیزا ڈیلیور کرنے کے بعد وہ بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے ان کے پاس شاید کھلے نہیں ہوں گے، انہوں نے مجھے 50 روپے ان کی جیب میں کھلے تھے، انہوں نے مجھے دیے، کہتے ہیں بھائی یہ آپ رکھ لو، یہ میری طرف سے ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا یار، بہت شکریہ آپ کا، مہربانی ہے۔ تو میں جیسے ہی واپس آنے لگا، میں نے بائک سٹارٹ کیا، تو میں واپس آنے لگا، تو جیسے ہی میں نے بائک سٹارٹ کیا، میں گلی سے نکلا ہوں، تو سامنے ایک بوڑھی اماں، غور سے سنیے گا، ایک بوڑھی اماں جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، جس کے جسم میں جان نہیں ہے، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے بڑی مشکل سے وہ چل رہی ہے۔ تو جیسے میرے بائک کے سامنے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے مطلب ہمارا جیسے لینگویج ہے، جیسے ہم بولتے ہیں، میں نے کہا بڑی اماں کچھ تے خیال کر، ابھی جو ہے ہن تھوڑا آرام کرنے نا ٹائم ہے، نیک بختی ہے، میں نے موٹر سائیکل نہ لگنی تے میں نے متھے کیوں لگنی؟ ایسے ہی میرے منہ میں الفاظ تھے کہ اس بڑی اماں کے کانپتے ہوئے ہاتھ ایسے آگے کر کے مجھے کہتی ہے اللہ کے نام پہ کچھ میری مدد کر دو، اللہ کے نام پہ کچھ میری مدد کر دو۔ میں نے کہا بھئی میں آپ کی کیا مدد کروں؟ میں خود ابھی ڈیوٹی پہ ہوں اور ابھی میرے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکوں۔ تو میرے پاس اب جو بھائی صاحب نے جو مجھے 50 روپے دیے تھے، وہ میں نے اس بڑی اماں کے ہاتھ میں تھما دیے، میں نے دے دیے اس کو۔ میں نے کہا بڑی اماں دعا کیا کر، میرے پاس تو ابھی یہی کچھ ہے میرے پاس، تو اسی میں راضی ہو جا۔ تو ایسے ہی نا جب وہ جانے لگی نا، تو میری زبان سے بسختہ نکل پڑا کہ اے اماں، تیرے بیٹے نہیں ہیں کیا؟ تیری کوئی اولاد نہیں ہے؟ تیرے خامد نہیں ہے؟ تو کیوں ایسے اس عمر میں دھکے کھاتی پھر رہی ہے؟ تو سنیے گا بھائیوں، اس ماں کے لرزتے ہوئے ہاتھ، کانپتا ہوا بدن اور سسکتی ہوئی اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ میرے 3 بیٹے ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی وہ آپ کو اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ آپ کا خرچہ پانی، آپ کیا کر رہی ہیں آپ ایسے اس طرح؟ تو بڑی اماں کہتی ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ان کو میں نے جوان کیا، پڑھایا لکھایا، ان کی پسند کی شادیاں کی،
ان کو سب کچھ دیا، اب اس کے جو خاوند تھے وہ شاید اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، نہیں ہے اس دنیا میں، تو وہ جو ہے نا، وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو پڑھایا لکھایا، میں نے ان کو بڑا کیا، تو اب کیا تھا؟ اور جب ان لوگوں نے اپنی من پسند شادیاں کر لیں تو انہوں نے تو آہستہ آہستہ مجھے مطلب میرے اخراجات سے تنگ آ گئے، کہتے ہیں بڑی اماں ہم تو ابھی اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنا گھر چلائیں یا تمہیں دیکھیں۔ خدا کی عزت کی قسم زمین پاؤں سے نکل گئی، جب اس کی یہ بات سنی نا تو زمین پاؤں سے نکل گئی کہ یار کیسی اولاد ہے یہ، کیسے دول چل رہا ہے آج کل۔ اور میری وہ بہنیں جو کسی کے گھر میں بیاہ کے کوئی لے کے آیا ہے ان کو، وہ اس کے ہی ماں کو، اس کے ہی باپ کو اس طرح سے ذلیل کر کے گھروں سے نکال رہی ہیں، وہ ان کے خرچے نہیں پورے کر رہی۔ اور میری بہنوں تم لوگوں نے بھی تو آگے بڑا ہونا ہے، چکی کا پھیر ہے، آ جاؤ گے تم بھی کبھی، تمہارے بھی یہ وقت آ جائے گا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ خدا را اگر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ کی منت کرتا ہوں کہ اپنی ماں کا خیال کرو، کیوں اس کو اس عمر میں کیوں اس کو دھکے وہ کھاتی پھر رہی ہے؟ کیا تم کپڑے کا ایک جوڑا اس کو نہیں دے سکتی؟ ایک روٹی آپ اس نے کتنی کھانی ہے؟ لیکن نہیں، ہمیں اپنی عیاشیوں سے، ہمیں ان چیزوں سے فرصت ملے تو ہم کچھ سوچیں، ہمیں نہیں ملنی۔ ہمارے اندر گندگی، فحاشی اور پتہ نہیں کیا کیا سرایت کر چکی ہے، ہمارے خون میں وہ چیز ہے ہی نہیں۔ خدا را اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے پاس بیٹھا کریں۔ اگر آپ کہیں باہر ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ گھر آتے ہیں تو ان کے لیے کچھ لے آئیں۔ یار تمہارا رزق، جو تمہیں رزق دینے والی جو ذات ہے، ہو سکتا ہے تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو تو وہ تمہیں اتنا دے دے کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، تو تم کس بات سے پریشان ہو جب اس نے خود وعدہ کیا ہے کہ میرا رزق جو ہے وہ میں اپنے بندوں کو خود تقسیم کروں گا۔ آؤ تو صحیح اپنے رب کے در پر۔ کیوں اپنے ماں باپ کو جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا تو ان کو کیوں اس طرح سے ذلیل کو خوار کر رہے ہو؟ کیا تم نے نہیں پہنچنا بڑھاپے میں؟ تمہیں کس بات کا فخر ہے؟ تم بہت پیارے ہو، تم حسین ہو، تمہیں کس بات کا تکبر ہے؟ تمہیں جس نے بنایا ہے کیا تم اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ وہ لے بھی تو سکتا ہے، اس نے تمہیں دیا تو وہ لے بھی سکتا ہے؟ کیوں ظلم کرتے ہو اپنی جانوں پہ؟ آؤ اپنے رب کے در پہ سر جھکاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ یار تم اگر کہیں باہر جاب کرتے ہو، تم آتے ہو 2 سال کے بعد، تم اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی گاؤں میں کہیں بھی جاب کرتے ہو، تم شام کو گھر جاتے ہو، تم فروٹ لے لو اپنے ماں باپ کے لیے، تم مہینے میں 1-8 دفعہ، سال میں 1-2 دفعہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی اچھے کپڑے خریدو، ان کی دعائیں لو، ان کی خدمت کرو۔ یار انہوں نے بھی تو کبھی نہیں سوچا تھا، انہوں نے کبھی کچھ کہا تھا کہ جب تم پہ خرچ کر رہے تھے تو آج تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے ماں باپ کو بھول بیٹھے ہو۔ یہ وہی ماں باپ ہیں جو دنیا کی ذلت اور رسوائی برداشت کر کے تم پہ خرچ کرتے تھے۔ یار تم کسی غیر محرم لڑکی سے بات کرتے ہو، کیا تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو بھی کال کر لو، ان کی خیریت پوچھ لو، بڑھاپے میں ہیں، بیمار ہیں، ٹھیک ہیں؟ تمہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے